وطن کے حوصلے تھے دید کے قابل، وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا۔ آج کی اس 6 ستمبر کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد حماد اور میں ہوں اکمل اشرف۔ آج کے دن کی مناسبت سے، آج کے دن کے حوالے سے میں اپنے ان تمام شہداء کو جنہوں نے اس وطن کی بقا کے لیے، اس وطن کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، میں ان کو رگ اسٹوڈیو کے اس پلیٹ فارم کی طرف سے، اپنے تمام ٹیم کی طرف سے، بلکہ نہ صرف اپنے، میں کہوں گا اکمل، نہ صرف ٹیم کی طرف سے بلکہ پورے ملک اور مسلمانوں کی طرف سے، تمام ماؤں کی طرف سے، تمام بیٹیوں اور بہنوں کی طرف سے خراج عقیدت اور سلام پیش کرتا ہوں۔ جی بالکل، بلا شبہ ہماری ہر سانس، ہمارے لہو کا ہر قطرہ، ہماری آنے والی تمام نسلیں ان شہداء کی مقروض ہیں جنہوں نے عرض پاک کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور اس وقت اور سپاہی جو اس ٹائم ہمارے مورچوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہماری حفاظت کے لیے، بالکل ہم ان کو ہماری طرف سے اور ہماری پوری قوم کی طرف سے سلام پیش کرتے ہیں۔ بالکل اکمل، نہ صرف 1965 کا واقعہ ہے، 1971 کا واقعہ ہے، اس کے علاوہ ابھی ملک کے اندر ابھی تک جو ہے وہ پاک فوج اپنی جو ان کی خدمات ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں مختلف موقعوں پہ۔ وزیرستان میں جس طرح سے اتنے مسائل تھے اور اتنے ہمارے جانثار بھائی اور اتنے ہمارے جانثار جو پاک آرمی کے جوان تھے وہ شہید ہوئے، اور اس کے علاوہ اب جس طرح سے ملک کی صورتحال ہے، تو پاک آرمی نے ہمیشہ نہ صرف ملک کی حفاظت کی، ملک کی عزت کو بچایا، ملک کی باؤنڈری لائن کو سیف کیا، بلکہ ملک کے اندر جو آفات اور جو حادثات ہیں ان میں بھی ہمیشہ پیش رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ حماد، یہاں پہ میں ناظرین سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل آپ دیکھیں کہ بچہ جیسے ہی گرتا ہے تو ماں اس کو کہتی ہے میں صدقے جاؤں، میں واری جاؤں۔ بالکل، تو آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں، جو لوگ اپنی ماں کے ہی صدقے چل جائیں، مطلب دھرتی ماں کہتے ہیں نا ہم اپنی زمین کو، بے شک، تو ان کا کیا عالم ہوگا، وہ کتنے عظیم لوگ ہیں۔ وہ کیا خوب کسی نے کہا ہے نا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور شہید کبھی بھی مرتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور ہمارے دلوں میں، ہمارے احساسات میں، اور اس کی شہید کی وہ جو یاد ہے وہ کبھی بھی بھلائی نہیں جا سکتی۔ اور ہم لوگ ان ماؤں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں ایسے عظیم لوگ دیے، ایسے شہداء کو پیدا کیا جنہوں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اپنے ملک کی حفاظت کی۔ اور میں سلام پیش کرنا چاہوں گا ان ماؤں کو، ان بہنوں کو، ان بیٹیوں کو، ان بیویوں کو جو اپنے جگر گوشوں کو بغیر کچھ سوچے سمجھے اس سرحد کی حفاظت کے لیے جو ہیں وہ گھر سے باہر بھیج دیتے ہیں اور اپنے سے دور کر دیتے ہیں۔ میں سلام پیش کرنا چاہوں گا ان تمام خاندانوں کو، ان تمام فیملیز کو کہ جن کے بچے، جن کے بھائی، جن کے باپ، جن کے بیٹے آج بھی جو ہے وہ اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنے گھروں سے دور ہیں۔ بالکل ناظرین، گفتگو کا سلسلہ یہاں پہ جاری رہے گا، اور ہم آپ کو ملک کی اس ٹائم صورتحال، کیونکہ پورے ملک میں یوم دفاع کے موقع پر تقریبات کا انعقاد کیا گیا ہے، تو اس حوالے سے بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ ملک بھر میں یوم دفاع، یوم شہدائے پاکستان قومی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی۔ پاک فضائیہ کے چاق و چوبند دستے نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ یوم دفاع اور یوم شہدائے پاکستان پر تقریبات کا اہتمام کراچی میں مرکزی تقریب مزار قائد پر ہوئی۔ پاک فضائیہ کی اصغر خان اکیڈمی کے چاق و چوبند دستے نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ اس موقع پر سلامی بھی پیش کی گئی، قومی نغمے کی دھنیں بھی بجائی گئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل شکیل غضنفر نے مزار قائد پر فاتحہ خوانی کی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ فرائض سنبھالنے والے گارڈز میں 3 خواتین سمیت 46 کیڈٹس شامل ہیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایئر وائس مارشل شکیل غضنفر نے کہا کہ 6 ستمبر 1965 کو پاکستان کی بقا کی جنگ تھی۔ ہمارا مقابلہ کئی گنا بڑے دشمن سے تھا۔ پاک فوج کے بہادر سپوتوں نے دشمن کا جواں مردی سے مقابلہ کیا۔ جی بالکل حماد، اسی بات کو ہم تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں کہ جو اس ٹائم ہمارے شہداء تھے جن میں کافی نام آتے ہیں، جیسے میجر عزیز بھٹی ہے، مقبول حسین، یہ سارے آتے ہیں، تو ان کو جو نشان حیدر ملا، تو نشان حیدر کس طریقے سے انہوں نے منسوب کیا، کس سے کیا، تو میں یہاں پہ ناظرین سے یہ بات بڑا خوبصورت شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ نشان حیدر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
نام سے منسوب کیا گیا کیونکہ ان کی جرت، ان کی بہادری، ان کی جوان مردی، ان کا جوش، ان کا جذبہ، ان کا ولولہ، ویسی مثال واقعی نہیں ملتی. اور یہ اس کو ملتا ہے پورے پاکستان میں، مطلب جو سب سے بہتر، اور یہ ہمارا ایک سب سے بڑا اپنے ملک کا اعزاز، فوجی اعزاز ہے، بے شک سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے. اچھا، جس طرح اکمل ابھی ہم نے اپنے ناظرین کو بتایا کہ شہر قائد میں قائد اعظم کے مزار پر جو ہے وہ پاک فضائیہ نے اپنے چارج سنبھال لیے اور گارڈز آف آنر پیش کیا. اسی طرح چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں انہوں نے یادگار شہدا پر پھول چڑھائے اور شہدا کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی. ایسے ہی ہے. اور راولپنڈی میں بھی نیوی کے ہیڈ کوارٹر میں اسلامی پیش کی، شہدائے کے مزار کے اوپر شہدائے یادگار شہدا پر نیول بیس کے ہیڈ کوارٹر میں بالکل چادریں چڑھائی گئی، یہ سارا کچھ. اسی طرح سے پورے ملک کے اندر اکمل جو ہمارے ڈفرینٹ جو ہماری دفاعی کیٹیگریز ہیں، جس طرح بری ہے، بحری ہے، فضائی ہے، ان تینوں ڈپارٹمنٹس نے علیحدہ علیحدہ سے جو ہے وہ اپنے اپنے ہیڈ کوارٹرز میں جو یادگار شہدا ہے وہاں پر پھولوں کی چادریں، پھول بھی چڑھائے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے فاتح خوانی کی گئی ہے، شہدا کے لیے دعائیں بھی کی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ واگا بارڈر پہ پنجاب رینجرز نے جو ہے وہ تقریب جو ہے وہ انہوں نے اپنے منصب سنبھال لیے ہیں، اور اب سے جو ہے وہ نیکسٹ آگے واگا بارڈر کی جو پریڈ ہے اور جتنے نظام ہیں وہ پاک رینجرز کے انڈر آ جائے گا. یہ ترتیب ہے. اسی طرح سے مطلب مختلف ہمارے جو دن ہیں، جو ہمارے قابل فخر دن میں کہوں گا جو ہمارے ہیں، جس طرح سے 14 اگست ہے، 6 ستمبر ہے، تو اس طرح کے دنوں پہ جو ہیں وہ ہمارے گارڈز کی تعیناتیاں جو ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں. اور آج بھی اسی طرح سے دن کے آغاز سے ہی ہمارے ملک کے مختلف شہروں میں جو ہیں وہ گارڈز کی تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں. اچھا اکمل، 1965 کی جنگ، میں چاہوں گا، میں تھوڑا پیچھے آنا چاہوں گا اور اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ اس جنگ کا موجب کیا بنا، اس جنگ کی وجہ کیا بنی. اس جنگ کی وجہ یہ بنی، سب سے پہلے تو 1950 کے اندر، 1950 کے اندر گبرالتر ایک جگہ ہے اور اس جگہ کے نام سے یہ پلان منسوب کیا گیا تھا. یہ ایک ایسا پلان تھا، گبرالتر ایک ایسا پلان تھا کہ جس پلان کے تحت 40,000 سے زائد جو ہیں وہ پاک کشمیر میں، ہاں بالکل 40,000 سے زائد جو پاک آرمی کے لوگ ہیں ان کو کشمیر میں بھیجا جانا تھا. اور کشمیر سے یہ موومنٹ، یہ ایک بہت لمبی کہانی ہے، میں مختصر اپنے ناظرین کو یہاں پر بتاؤں گا. 1950 کے اندر گبرالتر کا پلان جو ہے وہ سب سے پہلے اس کی ایک بنیاد رکھی گئی کہ اس طرح سے جو ہے وہ 40,000 لوگ اور جتنے بھی لوگ اس ٹائم پہ ارینج ہوں گے ان کو جموں کشمیر میں بھیج کر تو کشمیر کی آزادی کے لیے جو جدوجہد ہے اس کو تیز کیا جائے. لیکن کمیونیکیشنز کے معاملات جہاں پر گڑبڑ ہوئے، یہ جو پاکستان آرمی کی یا پاکستان کا جو سیکیورٹی نظام ہے اس کی جو سوچ تھی وہ پوری نہ ہو سکی. انڈیا، بھارت نے یہ جو رد عمل کیا، یہ جو 1965 کی جنگ ہوئی، 1965 کی جنگ، وہ اس کا غصہ تھا، وہ گبرالتر پلان کا غصہ تھا. بالکل. اور اس جنگ سے پہلے 3 ستمبر کو ایک جاسوسی طیارہ جو پاکستان کی حدود میں آیا جاسوسی کے لیے، تو اس طیارے کو پاکستان کے فضائی نوجوانوں نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا، اس کو اس طریقے سے گھیرا کہ اس نے اپنے ہتھیار ڈال دیے، اور آج وہ طیارہ ہمارے میوزیم میں ابھی بھی ہے. بالکل اکمل، نہ صرف ان کے طیارے ہمارے پاس، اگر ہم گلگت دیکھیں تو گلگت کے اندر ابھی بھی گلگت کی جو مین شاہراہ ہے ادھر بھارت کا ہیلی کاپٹر ہے، کوڈ کاپٹر ہے جو پاکستان نے ضبط کیا تھا. اسی طرح بھارت کی اور بڑی ساری ایمیونیشن ہے جو پاکستان کے قبضہ میں ہے. میں یہاں پر اپنے ناظرین کو ایک اور فیکٹ جو بتانا چاہوں گا وہ یہ بتانا چاہوں گا کہ ورلڈ وار 2 کے بعد یہ ایک ایسا واقعہ تھا، ایک ایسا موقع تھا جہاں پر سب سے زیادہ تعداد میں ٹینک اور آرٹلری استعمال کی گئی تھی. اور بے شک پاکستانی افواج کی تعداد کم تھی، پاکستان کی تعداد میں سمجھتا ہوں بھارت کے جو اعداد و شمار ہیں اس کے لحاظ سے پاکستان نصف بھی نہیں تھا. 70,000 آرٹلری تھی ان کی اور ہمارے پاس صرف آئی تھنک 25 سے 27,000 تھے. اور یہ اسکریمش وار تھی. اسکریمش وار کو میں اس طرح سے الیبوریٹ کروں گا. اسکریمش وار مطلب کہ
جب جو ہمارے پیدل سپاہی ہوتے ہیں اس جنگ کے اندر پاکستان کے سب سے مضبوطی یہ تھی، پاکستان کی مضبوط ڈھال اس کے وہ پیدل سپاہی تھے جو جوان مردی اور جوش و جذبے کے ساتھ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اپنے دشمن کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور irregular اپنی ارینجمنٹ سے وہ اس جگہ کو کور کرتے تھے جہاں سے دشمن حملہ آور ہوتا تھا۔ جی تو ناظرین، یہاں پہ اسی طریقے سے ہماری اس ٹرانسمیشن کی گفتگو جاری ہے، اور یہاں پہ آپ کو ایک اور خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ گجرانوالہ سے جہاں 1965 میں شہید ہونے والے ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سماجی تنظیموں، ٹائیگر فورس کے ممبران، شہریوں اور مختلف سماجی تنظیموں کی ایک بڑی ریلی نکالی۔ اس حوالے سے ہم مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے اپنے نمائندہ رگز نیوز رانا حمزہ سے۔ جی رانا حمزہ، آگاہ کیجیے گا کہ آج کے دن کی مناسبت سے گجرانوالہ شہر میں جو پروکار تقریبیں ہو رہی ہیں، تقریبوں کا جو انعقاد کیا جا رہا ہے وہ کس طرح کی ہے، اور اس خبر کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح گجرانوالہ میں بھی یوم دفاع کے موقع پر ریلی نکالی گئی، جس میں مختلف مکاتب فکر کے افراد اور ٹائیگر فورس کے ممبران اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی میں شرکاء نے ہاتھوں میں قومی پرچم اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے مکالمات درج تھے۔ اس موقع پر ریلی کے شرکاء نے پاک فوج کے حق میں فلک شگاف نعرے بھی لگائے۔ ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا کہ 6 ستمبر 1965 میں پاکستان نے اپنے سے بڑے دشمن کو شکست دے کر قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے اور قوم کو افواج پاکستان کی قربانیوں پر فخر ہے۔ ریلی شیراں باغ سے شروع ہو کر سیالکوٹی گیٹ پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ جی رانا حمزہ، بہت شکریہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ ہاں بالکل حماد، 1965 کی جنگ کی جب بات کریں تو ہمیں سیالکوٹ کی سائڈ پہ ایک علاقہ ہے چمنڈا، تو اس کو بھی ہم کبھی نہیں بھول سکتے، کیونکہ اس سائڈ سے جب دشمن نے حملہ کیا تو ان کے تقریباً تاریخ میں آتا ہے کہ تقریباً 17 ان کے ٹینک اس سائڈ سے حملہ کیا، تو پاکستانی جوانوں نے، پاکستانی فوجیوں نے اپنے جسموں کے اوپر بم کو باندھ کے اس ٹینک کے نیچے لیٹ کے ان کے تمام ٹینک کو تباہ کر دیا تھا۔ بالکل اکمل، ہم دیکھیں اگر تاریخ کے مختلف ادوار میں جو جنگیں ہوئی ہیں، ویسے تو بے شک ایز اے مسلمان میں ہمیشہ اگر کہیں پر مثال دوں گا تو اپنے صحابہ کرام، اپنے انبیاء اور اپنے جتنے بھی مطلب ہمارے جو پیشوا ہیں، جو ہمارے رہنما ہیں، ان کی میں ہمیشہ مثال دوں گا۔ لیکن دنیاوی لحاظ سے دنیا کی تاریخ میں میں نے نہیں دیکھا کہیں پہ کہ ایک فوج کی تعداد آپ کی تعداد سے 2 گنا زیادہ ہے اور ان کے پاس آپ سے زیادہ ٹیکنیکی مشینری اور اسلحہ اور ایمیونیشن ہے، اور پھر بھی اس جوان مردی سے لڑتے ہوئے ایسی تاریخ رقم کر دی ہمارے جوانوں نے کہ آج ہم لوگ اگر ادھر بیٹھ کے اس فخر سے اور اپنے اندر وہ جوش اور جذبہ فیل کر سکتے ہیں تو وہ صرف اپنے ان نوجوان بھائیوں، اپنے ان شہداء کی وجہ سے کر سکتے ہیں کہ آج ہم اپنے سر کو فخر سے بلند کر کے کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں۔ ٹرانسمیشن کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا، یہاں پر وقت ہے کمرشل بریک کا۔